الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جتنا عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھا جائے گا، اتنا ہماری ذات کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ مل کر بیٹھیں۔ ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں۔ ایک مرتبہ من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم عارضی طور پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور ہماری حقیقی زندگی اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ ہم تو دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئی ہیں۔ کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ دنیا میں صرف اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اس کو اللہ کے نبی نے سمجھدار کہا کہ وہ عورت سمجھدار ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، وہ مرد سمجھدار ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے۔ دنیا میں چیزوں کا حاصل کر لینا اور چیزوں کو سمیٹ لینا کہ میرے پاس اچھا مکان ہو جائے، میرے پاس اچھا کاروبار ہو جائے، میرے پاس اچھا بینک بیلنس ہو جائے، میرے بدن پر اچھے کپڑے ہو جائیں، میرے دسترخوان پر اچھے سے اچھے کھانے آ جائیں، اور میرے مکان کے دروازے پر اچھی سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی سواری کھڑی ہو جائے۔ میری بہنوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آج مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ دھوکے میں ہیں کہ انہوں نے اچھی چیزوں کو حاصل کر لینے کو کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ اس کے لیے پوری محنت ان چیزوں کے حاصل کرنے پر لگ رہی کہ کیسے اچھے سے اچھا مکان بن جائے، کیسے اچھے سے اچھا کاروبار جم جائے، کیسے اچھے سے اچھے کپڑے ہمارے بدن پر آ جائیں، کیسے اچھے سے اچھی سواریاں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ آج پوری دنیا کے انسان اس پر محنت کر رہے ہیں، جبکہ میری دینی ماں اور بہنوں، کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ باہر کی جتنی چیزیں ہیں میری بہنوں، ان سے انسان کی کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں میں کامیابی ہوتی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم۔
ایسی کئی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں میری بہن بیان کیے، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد صرف عبرت ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے یہ قصے اس لیے بیان کیے تاکہ عقل والے اس سے عبرت پکڑیں، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی عبرت کا سامان ہے، کہ قیامت تک آنے والا انسان ان واقعات کو پڑھ کر سبق حاصل کریں کہ جن چیزوں میں اور آپ اپنی کامیابی سمجھ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ان قوموں کے پاس بہت اچھے انداز میں تھی۔ قوم عاد طاقتور قوم تھی، اونچے اونچے مکانات بنائے تھے۔ قوم شعیب نے اونچی اونچی منڈیاں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا بزنس کھول کے رکھا تھا۔ قوم سبا کے پاس باغات تھی، زمینیں تھی۔ قوم نوح کے پاس میجورٹی تھی، اکثریت تھی۔ نمرود کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی۔ قارون کے پاس پوری دنیا کا خزانہ تھا۔ فرعون کے پاس پوری دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے مکہ کے قبیلوں کے سردار تھے۔ کہ ان تمام کے واقعات قرآن پاک نے بیان کر کے میری بہنوں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، جن چیزوں میں تم کامیابی سمجھ رہی ہو اور جن چیزوں کے ہاتھ میں آنے کو تم کامیابی کا سپنا دیکھ رہی ہو، یہ ساری چیزیں تم سے پہلے ان قوموں کے پاس بھی تھی، لیکن ان قوموں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا، اپنے وقت کے نبی کی بات کا مذاق اڑایا، اور اپنی منمانی زندگی سے اور اپنی منچاہی زندگی سے اور اپنے خواہشات کے چنگل سے یہ قوم نہیں نکلی اور اپنی منمانی کرتی رہی، تو اللہ پاک نے موت سے پہلے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ تمام قومیں میری بہنوں اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئی، اور یہ تمام قومیں نیست و نابود ہوئی، اور یہ تمام قومیں دنیا اور آخرت میں ناکام ہوئی۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں، ان تمام قوموں کی ناکامی کی وجوہات، ان کے پاس اسباب کی کمی نہیں تھی، چیزوں کی کمی نہیں تھی، مکانات کی کمی نہیں تھی، لباس کی کمی نہیں تھی، مال کی کمی نہیں تھی، باغات کی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں۔ ان کے پاس نہیں تھا تو اللہ کا دین نہیں تھا، اللہ رسول کی اطاعت ان کی زندگیوں میں نہیں تھی۔ یہ بات بہت صاف اور سمجھنے کی ہے۔ کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ میری بہنوں جب یہ ناکام ہوئے ہیں اور یہ برباد ہوئے ہیں اور یہ جہنم رسید ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اور آپ کیسے کامیاب ہو سکتے؟ دیکھو، دنیا کے اعتبار سے میری بہنوں میری اور آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے اعتبار سے میری اور آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں کہ میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں بہت سارے ایسے نمونے آپ کو دکھیں گے جن کی زندگیاں دین سے دور ہیں، مگر دنیا کے سارے سامان ان کے پاس ہیں۔ تو آپ کا دل اندر سے یوں کہے گا کہ پھر ان کے پاس ساری چیزیں ہیں۔ تو اس وقت میری بہنوں اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ ان چیزوں کا حاصل ہو جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو میری بہنوں یہ تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔
کیونکہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ ہر چیز کے دروازے اس پر کھولتے ہیں۔ اللہ اپنے نافرمانوں کو پہلے دنیا دیتے ہیں، اللہ اپنے نافرمانوں کو پہلے دنیا میں پھنساتے ہیں، اللہ اپنے نافرمانوں کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اور جب ہم نے ان کو جو چیزیں دی ہیں یہ ان چیزوں میں جب اکڑنے لگتے ہیں اور اچھلنے لگتے ہیں تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ہم اچانک ان کی ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ عجیب بات قرآن نے بیان کی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں جو قومیں ظلم کرتی ہیں یعنی نافرمانی کرتی ہیں اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتی ہیں، اللہ ان قوموں کی جڑیں اسی طرح کاٹتے ہیں کہ پہلے ان کو دنیا دیتے ہیں اور پھر دنیا دے کر اچانک اپنی پکڑ کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ دھوکے کی چیز ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں گھرانہ ایسا ہے جس گھرانے میں دین نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس گھر کے مرد، اس گھر کی عورتیں، اس گھر کے بچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دنیا کے سارے ساز و سامان ان کے پاس ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہمیں للچانے کی اور رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو دیکھ کر آنسو ٹپکاؤ، ان کو دیکھ کر رو کہ اللہ نہ کرے یہ کہیں اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کے دل میں دنیا ہوتی ہے نا وہ دنیا کی چیزوں کے ملنے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور جن کے دل میں آخرت ہوتی ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگنے کو اور اعمال کے کرنے کو اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، میری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کے یقین پر محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر بسے ہوئے اللہ کے غیر کو نکالنا ہے کہ آج میرا اور تمہارا دل اللہ کے غیر سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے دلوں میں میری بہنوں یہ یقین بٹھانا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے، قطرے سے لے کر سمندر تک اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، یہ زمین اور آسمان کی جتنی مخلوق ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ساری کے ساری مخلوق میری بہن اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ان کے ذریعے سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور ان کے ذریعے سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس کے نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ خیر اور بھلائی کا فیصلہ کر دیں اس کی خیر کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیتوں کے مفہوم اور خلاصے ہیں کہ ہم دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کو پہچاننا یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے۔
سب سے پہلا مقصد ہمارا زندگیوں کا یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچاننے والے بنیں۔ آج پوری دنیا میں میری بہن جتنے لوگ پریشان ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانتا، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی پر ہیں اور اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے۔ یہ مرد اللہ کے نافرمان، یہ عورتیں اللہ کی نافرمان، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں، اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی عذاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اترا کرتی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے معرفت یعنی اللہ کو پہچانیں۔ جب اللہ کو پہچانو گی تو اللہ کی اطاعت کرو گی، اللہ کی فرما برداری کرو گی، اور جب اللہ کی فرما برداری پر آؤ گی تو اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اتاریں گے۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، موت کی تیاری میں سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے۔ میرا اللہ کون ہے، وہ کیسی طاقت والے ہیں، وہ کیسی قدرت والے ہیں کہ وہ اللہ ہیں جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو باہر نکالتے ہیں، وہ اللہ ہیں جو بادلوں سے پانی کو برساتے ہیں، وہ اللہ ہیں جو دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو نکالتے ہیں، وہ اللہ ہیں جو زندے میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندے کو نکالتے ہیں، کہ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، اور پھر اسی مردے انڈے میں سے زندہ چوزے کو اللہ نکالتے ہیں۔ اللہ خود پوچھتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کھیتی کو نہیں دیکھتے، اس کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جس پانی کو تم پیتے ہو ان کو بادلوں سے تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، جس آگ پر تم کھانا پکاتی ہو اس آگ کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہ دنیا کی ساری چیزیں میری بہنوں یہ اللہ کی نشانی ہیں، یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ راستہ چلتے چلتے ایک جھوپڑی نظر آ جاتی ہے، اور جھوپڑی کو دیکھ کر جھوپڑی میں رہنے والا اور جھوپڑی کو بنانے والا یاد آتا ہے کہ یہ جھوپڑی کسی انسان نے بنائی ہے، اور یہ جھوپڑی کے اندر کوئی انسان رہتا ہے۔ کیسے تعجب کی بات ہے، راستہ چلتے چلتے ایک جھوپڑی کے نظر آنے پر جھوپڑی کا بنانے والا یاد آتا ہے، لیکن اتنے بڑے زمین اور آسمان کو دیکھ کر میری بہن مجھے اور آپ کو اس زمین اور آسمان کا بنانے والا اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ کہ ایک بڑی اماں سے کسی نے پوچھا کہ اماں تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس بڑی اماں نے جواب دیا، بیٹا میں یہ دھاگا بناتی ہوں اور چرخہ چلاتی ہوں جس کی وجہ سے دھاگا بنتا ہے، اس چرخے کو جب تک میں چلاتی نہیں ہوں یہ چلتا نہیں ہے، تو ہی بتا ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے کے نہ چلتا ہو تو اتنا بڑا زمین اور آسمان کا نظام بغیر چلائے کیسے چلتا ہو؟ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ
کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور ان ارادے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ کام ہوتا نہیں ہے، میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ چیز ہوتی نہیں ہے، تب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو میرے ارادے کو روک رہی ہے، میرے کرنے کو ٹال رہی ہے۔ تو میری دینی مار بہنوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی قدرت کا یقین پیدا کرنا۔ جو نظر آ رہا ہے یہ سنت ہے، لیکن اللہ سنت سے آگے قدرت کے مالک ہیں۔ کہ بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، یہ سنت ہے کہ کھانا کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی، سو جاؤ گے تو تھکان دور ہوگی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے میری بہنوں کہ پیٹ کے بھرنے میں میرا اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، اور پیاس کے بجھانے میں اللہ پانی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور بغیر باپ کے اللہ نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا دے دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم تو پیدا کرنے میں نہ ماں کے محتاج ہیں نہ باپ کے محتاج ہیں، ہم تو اپنی قدرت کے مالک ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا کام ہمیں یہ کرنا کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنا۔ اللہ ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، اللہ ساری چیزوں کو اس کے تابع کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر میری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمیں کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، موت اور میت میں ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے۔ جب تک اس طریقے پر میں اور آپ زندگی نہیں گزاریں گے، ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے، ہماری نجات مشکل ہے، ہمارا چھٹکارا مشکل ہے۔ کیوں کہ ہم مسلمان عورت ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ہماری ماں مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمیں ماں کی گود ملی، مسلمان ماں کی گود ملی ہے۔ اور جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگیاں بھی مسلمان عورت کی طرح ہونی چاہیے، ہم غیر مسلم عورت کی طرح آزاد نہیں ہیں۔ کہ ہمارے جو دل میں آئے گا وہ ہم پہنیں گی، ہمارے جو دل میں آئے گا وہ ہم کھائیں گی، ہمارے جو دل میں آئے گا وہ ہم بولیں گی، ہمارے جو دل میں آئے گا وہ ہم سنیں گی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ تو سننے میں بھی پابند، بولنے میں بھی پابند، کھانے میں بھی پابند، پہننے اوڑھنے میں بھی پابند، زندگی کے گزارنے کے ہر لمحے میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پابند ہو۔ آپ کے لیے نمونہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل یہ دنیا کی ناچنے گانے والیاں نہیں ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل تو دنیا کی وہ پاک ہستیاں جن کی پاکی کی گواہی میری بہن قرآن دے، وہ ہستیاں ہیں جن کا نام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ وہ پاک ہستیاں ہیں میری بہنوں، جن کو اللہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ بنایا ہے کہ ہمیں ان کے طریقے پہ زندگی گزارنی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے پابند بن کر گزاری، پوری زندگی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکموں کا پابند تھا۔ تو اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو دنیا میں پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اگر ہم ان کے طریقے پہ زندگی گزاریں گی تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوں گے، اور اللہ جب راضی ہوں گے تو دنیا میں میری بہن چین، سکون اور اطمینان کی زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے اپنے مہمان خانہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کو پیارے نبی کے طریقے پر اور ان پاک ہستیوں کی اتباع میں نہیں گزاری، بلکہ ہمارے من میں جو آیا، ہمارے دل نے جو چاہا اور ہماری خواہشات نے جو کہا، اگر ہم نے وہ کیا تو میری بہنوں یاد رکھنا، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی اور دنیا کی زندگی کا بسیرا تو ہو جائے گا، لیکن موت کے وقت بہت بڑی تکلیف میں پڑ جاؤ گی۔ کہ یہ اللہ کی نافرمانی میری بہنوں موت کے وقت بہت بھاری پڑے گی۔ دنیا میں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، اور دنیا میں تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو چھوٹ دی ہے۔ یہاں جھوٹ بولنے پر زبان گونگی نہیں ہوتی، اور یہاں غلط دیکھنے پر آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہاں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو امتحان میں رکھا ہے۔ جس طرح ایگزام ہال کے اندر بچہ کوئی چیز لکھنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ غلط لکھے صحیح لکھے، چاہے کچھ نہ لکھے، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن اس پرچے کے اوپر اس کے رزلٹ کا انتظام ہوتا ہے اور اس کو فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی میری بہنوں ہماری دنیا کی زندگی کے اوپر اللہ قیامت کے دن ہماری آخرت کا فیصلہ سنائیں گے۔ کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اپنی کتاب سونپ دیں گے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو اپنا حساب خود کر لے۔ اس لیے میری بہنوں اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد نماز کا ہے، کہ سب سے پہلا حکم تو اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا ہے، اور دوسرا حکم اللہ کا 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہر مسلمان عورت پر اور ہر مسلمان مرد پر اللہ نے دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جیسے زندگی گزارنے کے لیے سانس لینا فرض ہے، ایسے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسے سانس رکنے پر زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایسے نماز کے چھوٹنے پر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیتی ہے وہ کافر ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے ان کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ جس طرح بدن کا سر کا بدن میں درجہ ہے،
سر کا بدن میں درجہ ہیں کہ بغیر ہاتھ کے آپ نے انسان دیکھے ہوں گے، بغیر پیر کے بھی دیکھے ہوں گے، بغیر آنکھ کے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن آج تک میری بہن بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ہوتا، بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ایسے میری بہنوں اللہ کے نبی فرما رہے بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہوتے۔ دیکھو غیر سارے اعمال کریں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، وہ خیرات بھی دیں گے، وہ چیریٹیبل ہال بھی چلائیں گے اور سارے خیر کے کام کریں گے، لیکن غیر کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے مسلمان سارے گناہ کر سکتے ہیں لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز کو چھوڑنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کہ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے چھوٹے سے تھے، نہ ہاتھ میں طاقت تھی نہ پیر میں طاقت تھی، نہ ہم بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت دی، اللہ نے ہمارے پیروں میں طاقت دی، اللہ نے ہماری زبان میں بولنے کی طاقت دی، اللہ نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، اللہ نے ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، اللہ نے ہمارے بدن کی نشو و نما کی، اور اللہ پاک نے ہمیں بہترین بدن دیا، اللہ پاک نے ہمیں بہترین خوبصورت چہرہ دیا، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں بہترین جوانی دی، اور اس جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر یہ مرد اور یہ عورت اسی اللہ کے نافرمان بن گئے۔ اسی اللہ کے بلانے پر اس اللہ کے گھر پہ نہ جانا اور اس اللہ کے منادی کی آواز سن کر ایک عورت کا مصلے پر نہ آنا، قسم خدا کی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جس طرح اذان سن کر ایک مرد مسجد میں نہیں جاتا، کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں شیشے پگھلا کر ڈالے جائیں گے، اسی طرح ایک عورت جب اذان سن کر مصلے پر نہیں آتی اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں نمازوں کا اہتمام کریں۔ تم نمازوں کا اہتمام کرو گی اللہ پاک روزی میں برکت دیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کروا کر نام عمل سیدھے ہاتھ میں دے کر بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری بندی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گی میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گی۔ دنیا میں کوئی انسان ہماری ذمہ داری لے لے ہم کتنی خوش ہو جاتی، کتنا اطمینان ہو جاتا ہے۔ بچوں کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے، بچوں کے ڈونیشن دینے کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی رشتہ دار ہمارا یوں کہویں کوئی بات نہیں بہن کل صبح میں آ کر ایک 50,000 لے جاؤ، کتنی اطمینان میں آ جاتی ہو اور کیسا ہی دل کو سکون مل جاتا ہے کہ نہیں جی فلانی نے کہی ہے وہ کل 50,000 دے دے گی۔ جب ایک مخلوق کے بولنے پر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ مخلوق آپ کا کام کر دے گی تو اس مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق کے وعدے پر یقین کیوں نہیں؟ کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی دنیاوی حاجت پیش آئے، جب بھی تمہاری کوئی ضرورت خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، تم 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کرو، پیارے نبی پہ درود شریف پڑھو اور یہ دعا پڑھو سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کر میری بہن اللہ سے جو مانگو گی اللہ تمہاری اس ضرورت کو پوری کر دے گی۔ یہ دعا فضائل اعمال کے فضائل نماز کے صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ پوری دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سے لے کر ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ عجیب بات ہے میری بہنوں، مخلوق کے وعدے پر مجھے اور آپ کو یقین ہے،
خالق کے وعدے پر یقین کیوں نہیں؟ اور نماز یہ صرف 5 وقت کی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، یہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ میری بہنوں، زندگی میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے، جب بھی کوئی تنگی پیش آ جائے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، قسم خدا کی اللہ رب العزت نے یہ نماز مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میری بہنوں، ہمیں روزانہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو بندہ یا بندی اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کے دلوں کے اندر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھو دیتے ہیں، اللہ اس کے دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں خیر کی باتوں کو اتار دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کا علاج ہے اور دلوں کو نرم کرتا ہے۔ ہم صبح شام اللہ کو یاد کرنے والی بنیں، اٹھتے بیٹھتے، ہاں الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، وقعودا، اور جب بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کریں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور راتوں کو اٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنا اور چپکے چپکے اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کہ اللہ کو یاد کرنا یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج میری بہنوں ہمارے دل اللہ کے دھیان سے خالی ہیں، اس لیے سر عام گناہ ہو رہے ہیں، بازاروں میں گناہ ہو رہے ہیں، موبائل پہ گناہ ہو رہے ہیں، انفرادی زندگیوں میں گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی زندگیوں میں گناہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ ہم اللہ کو یاد تو کرتی ہیں لیکن یاد رکھتی نہیں ہیں، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والی بنے۔ اور یہ ساری چیزیں میری بہنوں میری تمہاری زندگی میں اور میری تمہاری اولادوں کی زندگی میں اور میرے تمہارے گھر والوں کی زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے اس زمانے کا حقیقی علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو قائم کریں۔ حضرت مولانا انعام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بلکہ تمہارے گھروں میں جن راستوں سے بے حیائی، بے شرمی، ننگا پن داخل ہو رہا، ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے گھر کی تعلیم کا عمل دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں میری بہنوں جب یہ تعلیم کے حلقے لگیں گے تو بے دینی گھروں سے ختم ہوگی، بے حیائی گھروں سے ختم ہوں گی، بے شرمی گھروں سے ختم ہوگی، اور ہماری زندگیوں میں اور ہماری اولادوں کی زندگیوں میں اور ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین آئے گا۔ اور دین آئے گا نا، دین تو یہ دین امن لے کر آئے گا، شانتی لے کر آئے گا اور چین اور سکون لے کر آئے گا۔ بلکہ جن گھروں میں یہ اعمال نبوت ہوتے ہیں، اللہ ان گھر والے کے دلوں میں اپنے خزانے سے چین، سکون اور اطمینان کو بھرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ اعمال نبوت کرنے والے کے دلوں کو چین سکون اور اطمینان سے بھر دیتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت بے دینی کی وجہ سے اور بے فکری کی وجہ سے ہمارے تمہارے دلوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہے لیکن دل پریشان ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے سی کے کمرے ہیں، ڈنلوپ کے گدے ہیں اور بڑا عالی شان محل ہے، لیکن اس بندے کو اس گدے پر نیند نہیں آتی، رات بھر جانوروں کی طرح کروٹیں بدل بدل کر رات گزارتا ہے۔ عجیب قسم کی پریشانی، عجیب قسم کا دلوں میں انتشار، عجیب قسم کا دلوں میں کیا کہوں میں پریشانی کے بادل سمائے ہوئے۔ اور پھر کسی نے کچھ کہہ دیا تو پھر ہماری بہنیں اور زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہاں جی پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کھلا دیا، کسی نے کچھ پلا دیا، کسی نے کچھ تعویذ گاڑ دی۔ ارے اللہ کی بندی سوچو تو صحیح، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی مخلوق تمہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ کسی کے کھلانے سے کچھ ہوا؟ نہیں میری بہنوں، یہ ساری پریشانیوں کی وجہ جو آج ہمارے دل پریشان ہیں، اکثر عورتوں کی یہ شکایت ہے، کمر میں درد رہتا ہے، پیروں میں درد رہتا ہے، ساری پریشانیوں کی وجہ میری بہنوں ہمارے گھروں کے اندر اعمال کی کمی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں اعمال تھے تو گھروں میں فرشتوں کا بسیرا تھا، اور جب ہمارے گھروں سے اعمال ختم ہو گئے تو میری بہنوں رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں سے چلے گئے، شیاطین ہمارے گھروں میں آ گئے۔ اب شیاطین کا کام ہی یہ ہے کہ دلوں میں توڑ ڈالو، دلوں میں افتراق پیدا کرو، دلوں میں دوریاں پیدا کرو، آپس کی محبتوں کو ختم کرو۔ اب وہی ساس ہیں جس نے 50-100 بچیوں کو دیکھ کر ایک بہو پسند کر کے اپنی مرضی سے لائی ہے، لیکن 6 مہینے نہیں ہوتے دلوں میں ایسی پھٹن آتی ہے، ساس بہو کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، بہو ساس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ نفرتیں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ نفرتیں میری بہنوں یقین مانو میری بات کا، یہ ان شیاطین کا اثر ہے، یہ ان شیاطین کا اثر ہے جن کو تم نے اپنے گھروں میں بسیرا دیا ہوا ہے۔ اور وہ شیاطین تمہارے گھروں میں کب آئے؟ جب تم نے اپنے گھروں سے اعمال کے جنازے نکالے۔ تمہارے گھروں میں نمازیں نہیں، تمہارے گھروں میں اللہ کی یاد نہیں، تمہارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہیں، تمہارے گھروں میں ایمان کے حلقے نہیں، اس کی جگہ پر گھنٹوں تمہارے گھر والے موبائل چلا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ دیکھا جا رہا اور کیا کچھ بے حیائی کے مناظر ہمارے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ پہلے تو صرف ایک ٹی وی تھا جس کو پورا خاندان بیٹھ کر دیکھتا تھا، اب تو سب کے ہاتھ میں شیطان نے اپنے آلے پکڑائے، ہر ایک اپنی دنیا میں مست ہے۔ بیوی اپنے موبائل پر، شوہر اپنے موبائل پر، بچے اپنے موبائل پر۔ عجیب زندگی ہے، ایک کمرے میں اور ایک پلنگ پر میاں بیوی ہے، لیکن بیوی اپنے موبائل میں مشغول، میاں اپنے موبائل میں مشغول، بات کرنے کی دونوں کے پاس فرصت نہیں۔ اگر کوئی ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے تو دوسرا فوراً چھڑ جاتا ہے کہ جی مجھے میرا کام کرنے دو۔ اگر بچے آنا چاہتے ہیں قریب تو فوراً بچوں کو ایک موبائل پکڑا دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہ موبائل لے کے وہاں بیٹھ جاؤ۔ کبھی ہم نے آپ نے سوچا کہ ہمارے یہاں اتنی قریب ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں ایسے فاصلے کیوں پیدا ہو گئے؟ ابھی ایک قصہ ہمارے سامنے آیا، سچ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسکول کے اندر بچوں کو پوچھا کہ تم کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہا میں اسمارٹ موبائل بننا چاہتا ہوں۔
टीचर ने पूछा कि बेटा तुम स्मार्ट मोबाइल क्यों बनना चाहते हो, तो उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा टीचर अगर मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो कम से कम मेरे अम्मी अब्बा मुझे अपने हाथ में तो लेंगे। मेरी बहन, आज बच्चे माओ की गोद के लिए तरस रहे हैं, आज बच्चे बाप की शफकत के लिए तरस रहे हैं। आज हमने अपने हाथों से अपने घरों का सुकून बर्बाद किया हुआ है। हम नहीं जानती और हम नहीं जानते आगे 15-20 साल के बाद हमारी औलादें कहां जाकर गिरेगी। हम जिस डगर पर चल रहे हैं और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं मेरी बहन, ये रास्ता आगे जाकर बहुत बड़ी खाई में ख़त्म होता है। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह के वास्ते अपने रास्ते बदलो, अपनी ज़िंदगियों के गुजारने के तरीक़ों को बदलो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम जिस रास्ते पे जा रही हो ये रास्ता प्यारे नबी का नहीं है, ये रास्ता इस्लाम का नहीं है, ये रास्ता शरीयत का नहीं है। शरीयत ने तो एक पाकीज़ा ज़िंदगी मुझे आपको दी है, दीन तो हमें एक पाकीज़ा मज़हब देकर गया है। हम कैसे समझाएं और हम किससे कहें? अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों, हमारी तुम्हारी कामयाबी दीन में है और दीन ज़िंदगियों में आता है दीन की मेहनत से, और दीन की मेहनत की आसान शक्ल घरों की तालीम है। अपने घरों में रोज़ाना तालीम करो, रोज़ाना कुरान के हल्के, ये सहाबा के ज़माने की सुन्नत है। सहाबा अपने ज़माने में कुरान के हल्के लगाते थे, सहाबा अपने ज़माने में घरों में आकर अल्लाह के नबी के इरशादात के मुज़ाकरे करते थे। अल्लाह ने इस ज़माने में नबी के इरशादात की शक्ल में एक तो फ़ज़ाइल आमाल और एक तो मुंतखब अहादीस की शक्ल में 2 किताबें दी हैं। एक दिन फ़ज़ाइल आमाल पढ़ें, एक दिन मुंतखब अहादीस पढ़ें। 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा ये हमारे घर की तालीम का लाजमी हिस्सा है कि 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे के ज़रिए हमारे बच्चों के सामने अल्लाह की बड़ाई आएगी, नमाज की सिफ़ात आएगी, इल्म की ज़रूरत आएगी, ज़िक्र करने को बताया जाएगा, इकराम और इखलास और दावत ये हमारे बच्चों के सामने बयान होगी। और जब रोज़ाना इसके मुज़ाकरे होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमारी औलादें और हम खुद इन तमाम सिफ़ात से मुज़य्यन होंगे। और फिर 6ठे नंबर पर मेरी बहन, अपने घरों में तश्कील करें। देखो, अल्लाह के रास्ते का खरूज ये तो इस काम की जान है, जान। मर्दों का भी खरूज हो, औरतों का भी खरूज हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस ज़माने में अल्लाह ने मर्दों के साथ साथ औरतों को भी अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दी। कई जमातें दुनिया में मस्तूरात की चल रही, 2-2 महीने बैरून जमातें फिर रही हैं और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों औरतों की ज़िंदगियों में दीन के आने का ज़रिया बन रहा। करोड़ों घरानों में दीन आ गया, करोड़ों औरतों ने तौबा कर ली। जो औरतें कभी सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, आज वो औरतें अपने हाथों को ग्लव्स पहनकर और पैरों में मोजा पहनकर हाँ इसकी फिक्र कर रही कि मेरे बदन का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द को नजर ना आ जाए। कि एक औरत जो फिल्मों में काम करने वाली और नाचने गाने वाली, जब उसने तौबा की और एक मर्तबा बस में जाते हुए बस में धक्का लगने की वजह से आस्तीन खुल गई और हाथ का हिस्सा गैर मर्दों ने देख लिया, उसने फ़ौरन घर में जाकर मुफ्ती साहब को फ़ोन किया और यूँ कहा कि आज बस में धक्का लगने की वजह से मेरी आस्तीन खुल गई और मेरे हाथ का हिस्सा गैर मर्दों ने देखा। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहीं मेरे हाथ को अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम में तो नहीं डाले? तो जब दीन आता है मेरी बहनों, तो फिर दीन इस बात को लेकर आता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने इस मुबारक मेहनत की बरकत से की है। उस मुबारक मेहनत की निस्बत पर जिस पर हम आज जमा हुई हैं,
اس کے لیے میری بہنوں میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں، ایک تو اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ اللہ پاک نے 100 سال سے یہ محنت شروع کی ہے، اور اللہ پاک نے 100 سال سے اس محنت کو بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین سے اللہ پاک نے اس کو جوڑا ہے، اور اللہ پاک نے ساری دنیا کے جیسے عبادت کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، ایسے دعوت کا مرکز اللہ نے بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین کو بنایا ہے، جہاں سے ماشاءاللہ پوری دنیا میں جماعتیں چل رہی، اور وہیں سے ہماری جماعت بھی آئی ہوئی۔ اللہ پاک نے ہزاروں جماعتوں کو دنیا میں پھرایا، ہزاروں کی زندگیاں بدلی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کی تشکیل کریں۔ دیکھو، ایک تشکیل تو رمضان کے بعد، بقرعید کے بعد کی، چلے کی جماعت بنانی ہے 25 تاریخ سے، 25 جولائی سے انشاءاللہ چلے کی جماعت کے نام جو مستورات، جو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنا چاہتی ہیں، یا پھر نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو سمجھا بجھا کر اللہ کے راستے میں بھیجیں گی، نام یہاں لکھائیں اور گھر جا کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہیں، اور پھر اپنے گھر کے مردوں سے محبت کے ساتھ بات کریں۔ انشاءاللہ تمہاری بات تمہارے مرد نہیں ٹالیں گے۔ تھوڑی سی میری بہن تکلیف آئے گی، تھوڑی پریشانی آئے گی، تھوڑی تنگیاں آئے گی، اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لو، اللہ کے لیے برداشت کر لو، آخرت میں بہت بڑا اجر پاؤ گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار اس لیے بنایا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور علی کی بیوی ہے اور حسن اور حسین کی ماں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں نہیں نہیں، میں جنت کی عورتوں کی سردار اس لیے نہیں بنی کہ میں نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسن اور حسین کی ماں ہوں، بلکہ اللہ پاک نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار اس لیے بنایا کہ میرا شوہر علی اللہ کے راستے میں پھرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فاقے آتے تھے، اور ہم اور ہمارے بچے رات کو بھوکے سوتے تھے، اور اس بھوک کے اوپر اور اس فاقے کے اوپر اللہ پاک نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار اور میرے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ یہ تھوڑی سی تکلیف کا برداشت کرنا میری بہنوں آپ کو قیامت میں بہت اجر دلائے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے مردوں کو محبت سے سمجھاویں۔ ہماری عورتیں یوں کہتی ہیں، اجی ہم تو سمجھاتے ہیں، وہ جاتے ہی نہیں۔ میں یوں پوچھ رہا ہوں آپ کو، کیا آپ نے اس طرح سمجھایا جس طرح تم اپنے دنیا کے تقاضوں کے لیے سمجھاتی؟ ارے دنیا کے تقاضوں کے لیے کس طرح سمجھاتی ہو، اور نہیں ماننے پر رونے دھونے بیٹھ جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی تم نے اپنے گھر کے مردوں سے مذاکرہ کیا کہ اجی ہماری بھی آخرت ہے، اور اجی ہمیں بھی مرنا ہے، اور اجی ہمارے بھی قبر میں 3 سوال ہے، اور قیامت کے 5 سوال ہیں، ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، کبھی تو ہمیں 3 دن لے جاؤ، کبھی تو ہمیں 10 دن لے جاؤ، کبھی تو ہمیں چلے میں جاؤ، کبھی تو تم 4 مہینے لگا لو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے، مرنے کے بعد کی زندگی بن جائے۔ دیکھو جی، کمانا دھمانا تو موت تک لگا ہوا ہے، اللہ کے واسطے تھوڑی سی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ آخرت سمجھ میں آوے اور ہماری زندگیوں میں اعمال زندہ ہو۔ اس طرح کے مذاکرے کبھی آپ نے اپنے مردوں کے ساتھ کیے؟ دنیا کے سارے مذاکرے کرتی ہو، محلے میں کوئی مسئلہ ہے اس کی ساری کہانی اپنے مرد کو سناتی ہو، رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہے وہ ساری کہانی مسالہ لگا کر اپنے گھر کے مردوں کو سناتی ہو۔ اجی تمہاری ماں نے یوں کیا، اجی تمہاری بہن نے یوں کیا، اجی فلانی نے یوں کیا، وہ ساری باتیں آپ کو کہنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی آخرت کی بات تو کہا کرو، کبھی اپنی قبر کو تو یاد کیا کرو، کبھی تو اپنی پلسرات کو یاد کیا کرو، کبھی تو اپنے جنت اور جہنم کے فیصلے کو سوچا کرو۔ اس لیے ابھی ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں، آپ تھوڑا آپس میں جو بہنیں ماشاءاللہ وقت لگائی ہوئی ہیں وہ اپنا حلقہ لگا لیں، 5 6 بہنوں کا، اور ان کو سمجھائیں۔ ایک تو گھروں کے اعمال سمجھائیں، ایک اللہ کے راستے کا خروج سمجھائیں، اور 3 چیزوں کی تشکیل کر لیں۔ ایک تشکیل تو مستورات کی 3 دن کی جماعت نقد ہو جائے، جمعہ سنیچر اتوار، 1 2 3 جولائی کو۔ ابھی کون بہنیں تیار ہیں وہ اپنا نام لکھا دیں، ادھار کی تشکیل نہ کریں۔ ابھی جو تیار ہیں ہم انشاءاللہ ان کی ترتیب بنا لیں گے۔
اور جو بہنیں 3 مرتبہ 3 دن لگا چکی ہیں وہ بقرعید کے بعد 10 دن کے لیے ایک پرچہ بنا لیں، اور ایک پرچہ بنا لیں مردوں کا کہ بقرعید کے بعد انشاءاللہ 4 مہینے اور چلے میں کون تیار ہیں۔ 3 دن کے نام نہیں چاہیے، وہ ہم کر لیں گے مردوں کے، آپ تو ہمیں ان نام بتائیں جو مرد ماشاءاللہ چلے میں بھیجنا چاہتی ہو یا 4 مہینے میں بھیجنا چاہتی ہو۔ یہ 3 پرچے ہمیں بنا دیں، اور جتنی بہنیں آئی ہیں ان تمام بہنوں کے پاس یہ ارادے کروا لیں کہ انشاءاللہ ہمیں آج ہی سے، آج مغرب بعد یا عشاء بعد سے اپنے گھروں میں آدھا پونا گھنٹہ تعلیم کرنی ہے، اور قرآن کے حلقوں کے ساتھ، کتابی تعلیم کے ساتھ، 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ، اور تشکیل اور مشورہ، یہ 5 اعمال کا مذاکرہ کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق دیں۔ تھوڑا سا پرچی تیار کر کے نیچے بھجوا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرائیں۔